کہ اگر قریب کہیں 1% کی بھی سملیرٹی انسانی دماغ کی ان مخلوقات کے ساتھ ہے تو اس 1 سے ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کیا ہو سکتا ہے. اگر میری بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے دیسی اور سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں گا. دیکھ پوری نہیں کھانی چاہیے، چاول چکھ لینے چاہیے. وہ تھوڑے سے چاولوں سے پتہ لگتا ہے پوری دیکھ کے. بعض اوقات پورے شہر کا ایک فرد وہ پورے شہر کی شناخت ہوتا ہے. بعض اوقات ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے میں ایک کردار ہوتا ہے، وہ بعد میں معروف ہو جاتا ہے. میں نے معروف کہا ہے، عزت دار معروف نہیں کہا. وہ مشہور بھی ہو سکتا ہے، بدنام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شہرت بن جاتی ہے. اور وہ واقعہ مکمل اپنی جگہ، لیکن دیکھ کے چاولوں کی طرح وہ شخص کا نام اگر دیا جائے تو مکمل واقعہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. میں آپ سب سے معافی کے ساتھ میں ماضی کے کچھ واقعات اور کچھ مثالوں سے بھی واضح کرنا چاہوں گا. اگر میں گلو بٹ کہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں سمجھانے کے لیے. مجھے ایک استاد، ایک چھوٹا سا ٹیچر، ایک سماجیات کو پڑھنے سمجھانے والا شخص سمجھیے گا. خدارہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا کہ میرا کوئی نیریٹو پولیٹیکل ہے. میرے تمام نیریٹو اور تمام کا تمام لیکچر سماج کا لیکچر ہے، اور سماج کو ٹھیک کرنے کے موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں. میں تاریخ کے کئی ایسے نام، میں جیسے وہ نام لوں گا تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بنے گا اور پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں رنجیت سنگھ کہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی تصویر بنتی ہے. میں اورنگزیب بادشاہ کہوں تو فوراً کچھ بنتا ہے. میں کسی سنگر کا نام لوں اور میں فقط اشارہ دوں کہ اس کے گانے سے چراغ جل جاتے تھے تو تان سین فوراً ذہن میں آتا ہے. میں واپس موضوع پہ آؤں تو یہی کام انہوں نے کیا کہ 2 مخلوقات لینے کے بعد ان پہ تجربہ کر کے اس تجربے سے نکلنے والے نتیجے کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ اس نتیجہ جس سے 1% کا جواب آیا ہے، اس سے شاید پریڈکٹ کیا جا سکے کہ اگر 100 گنا کو بہتر اس سے ہے مخلوق، اور میرا ایمان ہے 100 گنا نہیں ہے، ہم ان مخلوقات سے کھربا گنا بہتر ہیں، تو شاید وہ 0.00 لگانا پڑے. لیکن دیکھ کے چاول چکھے جائیں کہ جو نفسیات ہوتی ہے کسی بھی زندہ مخلوق کی وہ کیا ہوتی. تو قریب 2 مخلوقیں ملی. وہ کون سی تھیں؟ ایک ریٹ تھا، دوسرا، آپ اگر زیادہ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو اس پہ ریسرچ بھی کیجئے گا کہ ان 2 کا انتخاب کیوں کیا گیا. میں واپس آتا ہوں. انہوں نے عجب ایک معاملہ دیکھا کہ ان کے لالچ کو دیکھا گیا، اور یہ لالچ کو جب سٹڈی کیا گیا تو بڑا سملر ملا ریٹس کا لالچ انسان کے ساتھ. انہوں نے ایک عجب داستان دیکھی کہ بندر جو ہے اس کی اٹکیلیاں اور اس کی جمپنگ، اس میں کوئی کاز نہیں ہے. یہ اس کی ایسی جبلت ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. یعنی قطعی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندر جو صبح آپ اس درخت پہ دیکھ رہے ہیں اور اٹکیلی سے اس پہ، پھر اس پہ، پھر اس پہ، پھر اس پہ، اس سے پوچھا جائے کہ تو چیمبر کا ممبر ہے، کہے جی نہیں. سے پوچھیں کہ فیکٹری لگا رہی ہے، جی نہیں. کہتے چلے یار گھر بیٹھ کے آپ شیئر خرید کے کوئی کاروبار کرتے ہو؟ کہتا نہیں. کہتے یہ کر کیا رہے ہو؟ کہتے جی مجھے بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. بلکہ آسان زبان میں تسی میری آڑیاں دیکھو تو تسی میری جاڑیاں دیکھو. حضور والا اس سے ملتے جلتے تجربے انہوں نے چوہوں پہ کیے. آپ ایک ورڈ سے متعارف ہو چکے ہیں، اور انگلش میں تھوڑا سا میٹرک لیول کی بھی انگلش جاننے والا اس ایک چھوٹے سے جملے کو کہیں نہ کہیں استعمال کرتا ہے، اس کو ریٹ ریس کہتا ہے. ریٹ ریس، ریٹ ریس میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو اور میں آسان، مجھے معافی دیجیے گا، ایکچولی میں وہاں آیا ٹریفک سے ہوں تو میرا لیول اسٹریس میں میں ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہوں، پھر مجھے نیچے آنا پڑتا ہے. ایک ورڈ پنجابی کا اخان. آپ میں سے کسی نے پنجابی پڑھی ہے سبجیکٹ؟ میں نے تو پڑھی ہے. امتحان دینے کے لیے اپنے ایک امتحان دینا تھا تو اس میں پنجابی رکھ. اب وہ پنجابی میں اخان ہوتی ہے. اخان اس محاورے کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بڑی ہی گہرائی ہے. مثلاً ایک اخان میں سناؤں گا، پھر ریٹ ریٹ سمجھاؤں گا.
ਅਖਾਨ ਹੈ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ गंजी गई ते कहानी आई। अभी जिसको समझ आ गई वो एंजॉय कर सकता है। ऐसा मुमकिन है किसी को शदीद मुझ पे गुस्सा आया कि शायद ये तो गाली निकाल दी, हालांकि मैंने आपको अखान सुनाई। इंग्लिश की अखान जो है वो ये है रैट रेस। और अखान के बारे में कहा जाता है कि इसकी तख्लीक के लिए 200 साल लगते हैं। कितना सर? एक अखान, एक विजडमफुल जुमला बनने के लिए, क्योंकि मैंने घर में सब्जियां लगा ली हैं तो अब मुझे ये पता लगने लग पड़ा है कि 92 डेज में, 85 से 92 डेज में घर की क्यारी में शिमला मिर्च रेडी हो जाती है। तुसी पिंडू हो तो सही 85 तो 92 दिन। अखान बनने के लिए 200 साल चाहिए। मैं एक और अखान सुनाता हूं, उससे और ज्यादा मजा आएगा, फिर रैट रेस पे वापस आऊंगा। एक कल्ला ने 2 यारा, ये बनने के लिए 200 साल लग गए होंगे। इतने अकेलों ने मार खाई होगी कि उसके बाद समझ आई होगी कि अकेले से बेहतर है 2 हो जाए, बड़ी बचत हो जाती है। अब रैट रेस का मतलब ये है, ये एक तंज है कि यार ये देखिए रैट रेस का शिकार। और दुख के साथ कह रहा हूं कि जितनी बिजनेस कम्युनिटी में आपको ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, विदाउट इंडिकेटिंग द नेम्स, आई एम डिस्कसिंग द बिहेवियर्स एंड कैरेक्टर्स एंड मूड्स and the persona and the work style, आपको रैट रेस कॉमन मिले। रैट अगर कभी आप देखें किसी कमरे में, अल्लाह ना करे यहां आ जाए, वो यूं जाएगा, फिर वो यूं जाएगा, फिर वो यूं जाएगा। आप उससे पूछेंगे पाजन बाप डाउस जाना, फिर वो यूं जाएगा। आप उसको सिक मारेंगे, फिर यूं जाएगा। सर वो थ्रू आउट भागेगा, उसकी मंजिल कोई नहीं होगी। रैट रेस का मतलब यह है कि आप भागते हैं लेकिन मंजिल नहीं है। मैं इंग्लिश की अखान तो सर पेश करता हूं, बिजी लाइक अ बी। सबसे मसरूफ मखलूक अगर कोई है ना जो आंखों से देखी जा सकती है, उसका नाम है मक्खी। ये जो कहीं ना कहीं फिर रही होती प्लांट, इतनी मसरूफ होती है, यकीन करें इतनी मसरूफ होती है। एदे नक ते बह, एदे कान ते बह, खाने ते बह, गन ते बह, इत्थे बह, उत्थे बह। चंद दिन का लाइफ साइकिल है, पैदाइश से लेके बलोगत, शादी होने तक, क्योंकि उनके यहां रिश्ते करवाने वाली नहीं होती तो खुद ही हो जाती है। और नए बच्चों की पैदाइश से लेके छिला, सारी रसूम और रवाज, फिर उन बच्चों को सेटल करके दुनिया से पर्दा फरमाने के लिए फकत चंद दिन का सफर है। और बिजी कितनी होती है आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा जुमला बन गया बिजी लाइक बी। हजूर वाला ये चूहों पे और बंदरों पे तजुर्बे करने के बाद उन्होंने ढूंढा कि कभी भी समाज में मौजूद इंसान सब मिलके जब 22 करोड़ जवाल का शिकार होने लगते हैं तो 10 निशानी है। वो 10 निशानियों का मतलब है कि हम पे कुछ ऐसा तजुर्बा हो गया है जो हम चाहते थे या ना चाहते थे, अब वो हो चुका है। और उस होने के बाद उस तजुर्बे के नताइज हम भुगत रहे हैं। हम कभी कहते हैं पीएम गलत है, कभी हम कहते हैं सीएम गलत है, कभी हम कहते हैं ये इदारों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए था। रोक लीजिएगा सर, चाय अभी नहीं, बाद में आखिर में। कभी हम कहते हैं कि इसका सारा, आपको एक बड़े आज राज की बात बता रहा हूं और इसमें से बिलखसूस बड़े अदब के साथ जो थोड़े से हसास जीनियस है मेरी बात को सेटिंग करेंगे। आप जानते हैं इंसान को अपने प्रॉब्लम का जब कोई भी हल नजर ना आए तो वो क्या करता है? क्योंकि 2 दुनिया है, एक है आंख से देखी दुनिया जिसको क्या कहते हैं टेंजिबल वर्ल्ड, और एक दुनिया है जो आंख में से दिखती नहीं, उसे इनटेंजिबल कहते हैं। वो बेचारा इतना मजबूर हो जाता है जिसका मसला नहीं हल होता कि वो अपना सारा इल्जाम इनटेंजिबल पे डाल देता। लाइक एक साहब मेरे पास आ गए, आके कहने लगे कि हर मुआलिज को चेक करवा लिया, इलाज नहीं हो रहा वालिद। वालिद साहब की उम्र कितनी है? 64। कहते हैं पिछले दिनों तक उन्होंने जॉगिंग भी की, एक्सरसाइज भी की, लेकिन हर तरह की कोशिश के बाद हर तरह के टेस्ट और इवन जॉन हॉपकिंस हमने ईमेल कर दी है, हमें समझ नहीं आ रही। लिहाजा क्या है? पढ़ा लिखा बंदा है,
روحانی معاملہ ہوگا، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن انسان کی بے بسی یہ ہے کہ جب اسے آنکھ سے کچھ نہیں دکھتا تو وہ اس پہ ڈالتا ہے جو آنکھ سے نہیں دکھتا، اور آنکھ سے جو نہیں دکھتا اس میں شاید جن، پری، فرشتے، غیب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نہیں دکھتی، اس کو اپنی انکمپیٹنسی کہتے ہیں۔ یہ ایسی عجب چیز ہے، آپ کو جتنی برائیاں اپنے ہمسائے کی پتہ ہے، اپنی نہیں پتہ۔ یہ ایک پینل آ گیا ہے اس وقت، میرا بڑا بھائی پریزیڈنٹ بن گیا ہے، جو نہیں آ سکے اللہ ان کا بھلا کرے، کیونکہ ہم دونوں کی، ہم سب کی تربیت تو ایسی ہوئی ہے، سب دا بھلا سب دی ہے۔ وہ یقین کیجئے جیسے وکٹ کے پیچھے کوئی بالر کھڑا، وکٹ کے پیچھے وہ جو فیلڈر ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کھڑا ہوگا، وہ ایسے کھڑا ہو کے بیٹھا ہوگا کوئی کہ یار یہ کاشف انور غلطی کرے اور میں اونچی آواز سے کروں، اے دیکھیں، بندہ کہے گا یار 1000 تو کر رہا ہے، ایک اس کی چھوڑ دے۔ حضور والا جب بھی سماج اپنے زوال کی طرف جاتا ہے تو اس کی 10 نشانیاں ہوتی ہیں، آپ چاہیں تو لکھ لیجئے، اور جب آپ جان جائیں گے تو پھر آپ اسی تکلیف کا شکار ہو جائیں گے جو تکلیف مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے نہ جاننے کی بڑی موج ہے، جاننے کے بڑے مسائل۔ سب سے پہلی تبدیلی ہماری 74 سالوں میں آئی ہے، اور یہ یاد رکھیے اس میں آپ نے خدا را سیاستدانوں کو برا نہیں کہنا، یہ ایک اجتماعی عمل ہے جس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور وہ ملٹیپل فیکٹرز کے ساتھ آخر کار بہت آسان کر دیتے۔ ایک بڑے بھائی نے 10 سال کوٹ پہنا اور اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا، کہا من تیرے تے پیار آ گیا، اے میرا سب تو لاڈلا کوٹ ہے، تو پال ہے۔ انہیں کوٹ پا لیا، تو اگلے دن ہی کوٹ جڑا ہے وہ پھٹ گیا۔ انہیں کہا یار تو تحفہ بھی دیتا ہے تو کی دیتا ہے؟ انہیں کہا کیڈا ظالم ہے، 10 سال میرے کو نہیں پھٹیا تے آج ایک وارش پھٹ گیا۔ انہیں کہا انہوں 10 سال تو لائے نے تے آج پھٹیا، اس حالت اس سی کہ آج میرے کو لانا سی نہیں پھٹ جانا سی۔ حضور والا یہ 74 سالوں کی کمیٹی آپ بھگت رہے ہیں اس وقت۔ میں پہلی نشانی کی طرف آؤں بغیر کسی وضاحت۔ سر آپ کی سوسائٹی میں شدید بوریت آ چکی ہے۔ حالت یہ یہاں سے چند کلومیٹر دور چڑیا گھر ہے۔ 1984 میں پہلی بار اس چڑیا گھر میں گیا تھا، میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے اور میں بھی تھا، سامنے وابڈا ہاؤس تھا، میرے والد صاحب وہاں نوکری کرتے تھے، اور پہلی بار میں نے چڑیا گھر دیکھا تھا۔ آپ یقین کیجئے بندر کو میں نے اتنی دیر دیکھا تھا کہ بندر بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ نہ نیشنل جیوگرافک تھا، نہ میں نے کہیں بندر دیکھا تھا۔ ہاں گاؤں سے تھا تو یہ جملہ سنا تھا کوئی باندرا، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ اس دن وہ جتنے میں نے گاؤں میں جملے سنے تھے وہ باندرا، مجھے وہ سارے چہرے یاد آئے تو خیال آیا کہ تقریباً ٹھیک ہی بات تھی۔ باندر مجھے دیکھے، میں باندر کو دیکھوں، والد صاحب نے تنگ آگے کہا پتر زرافہ بھی ہے۔ انہیں 3 گھنٹے میں چڑیا گھر سے میں باہر نکلا تھا۔ 5-7 دن پہلے میں بتایا میں تھا، میرا لیکچر تھا ایک ملٹا نیشنل کا، ایک بہت بڑا گروپ ہے، تو 30 منٹ کی سپیچ تھی میری، 2 دن کے لیے مجھے فلائی کرنا تھا، یہاں بینکاک گیا ہوں، لیکچر دے کے واپس آنا تھا۔ تو جب میں پہنچا ہوں تو میرے بچوں نے پیچھے سے مجھے کال کر دی، انہوں نے کہا کہ پاپا ہم نے آج تک چڑیا گھر نہیں دیکھا، لہٰذا جو میں نے 84 میں 5-6 سال کی عمر میں دیکھ لیا تھا، میرے بچے جن میں بڑے کی عمر 16 سال ہے اور سب سے چھوٹے کی عمر 4 سال ہے، اجتماعی طور پہ، اچھا بیگم صاحبہ نے دعویٰ کیا تو اس نے کہا جی میں نے کئی بار دیکھا ہے لیکن میں ان کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، لہٰذا اجازت دی جائے شاہ صاحب کہ ہم پورا خاندان مل کے اجتماعی چڑیا گھر دیکھنے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میری طرف سے چڑیا گھر کو اجازت ہے کہ وہ چڑیا گھر دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کیجیے، کیونکہ جب جائیں گے تو بچے ہیں اور شرارتی بھی ہیں تو وہاں کسی کو کہہ دیجیے۔ مہربان تھے، وہاں کوئی صاحب ان تک رابطہ ہوا تو وہاں سے میں نے کال کر دی، انہوں نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائے، آپ کے بچے ہمارے بچے۔ میں نے اپنی کم مائگی اور کمزوری بتائی کہ میں خود نہیں، عموماً میں سفر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اس دفعہ نہیں ہوں، میں بتایا میں ہوں، آپ مہربانی کیجیے میرے بچوں کو باندر دکھا دیجیے۔ آپ یقین کیجیے آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے نمبر والے بیٹے کی مجھے پتا ہے میں کال ہے، اس نے کہا پاپا ہم نے پورا چڑیا گھر دیکھ لیا، ہم بور ہو رہے ہیں۔ حضور والا یہ ہم اتنا بور ہو رہے ہیں
کہ مئی کے مہینے کا ایک ہفتہ ایسا بھی تھا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ 500 طلاقیں اور خلا ڈیمانڈ کی. کاش کہ ہم بندر کو دیکھ کے بور ہو جاتے. سیل فون 13 آتا، بور ہوتے 14 خریدتے. گاڑی سوک کا ماڈل بدلتے، پچھلی سے بور ہوتے نہیں لے لیتے. سر ہم تو اپنے رشتوں سے بور ہونے لگ پڑے. اور جس سماج کے اندر بوریت بڑھتی ہے، آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ اپنی 20 سال پہلے کی تصویر نکال کے دیکھ لیجیے گا. آج کی ڈیٹ کیا بھائی؟ 16 دسمبر 2002. 20 سال پیچھے گئے. اگر تصویر مل، میں بڑا لکی ہوں، میں نے ساری پچھلی رکھی ہوئی. میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک تو ٹھیک ہے عمر بڑھی ہے، لیکن آپ اپنے چہرے کو غور سے دیکھیے گا، اس پہ بیزاری بڑھی. سب کے نہیں، کچھ زیادہ تر. وہ کہاں سے بیزاری آئی؟ ہم بندروں اور چوہوں کی طرح کسی ایسے تجربے سے گزرے ہیں 74 سالوں میں کہ ہم سب کے مزاجوں میں بوریت آ گئی. آپ میں سے کئی ایسے صاحبان ہیں جن کے سب لاہور کے چائنیز ختم ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کیا کھائیں؟ سب انگلش ٹی ہاؤس، سب کیفے، سب گلوریا جینز، سارے کافی بیم اور سارے رینا کیفے ان کے آگے صفر ہو چکے ہیں کیونکہ کھا چکے ہیں. کوئی جم خانہ، کوئی افوز کلب، کوئی ڈی سوم، کوئی رایا، کہتے ہیں یہ تو ہو چکا ہے. نیکسٹ واٹ نیکسٹ. اور جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے اس سوسائٹی میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، انجوائے کرنا ختم ہو جاتا ہے. ہم واٹ نیکسٹ کے چکر میں بوریت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ زوال کی نشانی ہے. دوسری نشانی سن لیجئے گا. دوسری نشانی عجب ہے جی. میں نے بڑی محنت کی تھی، یہ لیکچر میں نے بنایا تھا واپسی کی فلائٹ پہ. بیگم صاحبہ مووی دیکھنی تھی سائنا، میں نوٹس بنا رہے تھے، میں کاشف بھائی بولتے. دوسری نشانی بڑی عجب ہے سر. دوسری نشانی ہے بے حسی بڑھ گئی. آپ میرے کانوں آنکھوں نے پہلی بار سنا تھا بلاسٹ ہوا ہے، اور یہ 1997 96 کے یا 7 کے ڈیز تھے. میں اسلامیہ کالج سول لائن سے آ رہا تھا، ویگنیں نہیں مل رہی تھی، اور مجھے گلشن راوی کے سمن آباد اشارے پہ اترنا. پتہ لگا کنٹین سٹاپ پہ کو بلاسٹ ہوا. آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا. مجھے میرے کانوں نے پہلی بار سنا. میں 1988 میں ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا. ہم سب صحن میں سونا چھوڑ چکے تھے. مجھے 86 کی وہ رات کی آندھی نہیں بھولتی، شام کی، جس دن میرے دادا نے مجھے کہا تھا کہ آج کوئی قتل ہوا ہے بے گناہ. ہم اتنے حساس تھے اور اتنے پازیٹیو حساس تھے کہ ہمیں رحم آتا تھا. ہم اتنے بے حس ہو چکے کہ ہم ایمبولینس کو رستہ نہیں دیتے. ہم جس ذات گرامی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس مقدس ہستی کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں، وہ تو پرندوں پہ مہربان تھی، جانوروں پہ مہربان ذات تھی. ہم اپنے سکے بھائی پہ رحم کھانے کو تیار نہیں. اس بے حسی کو آپ عام دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، حضور وہ جلد بازی ہے. ہر کوئی تیزی سے پہنچنا چاہتا ہے، اور جہاں پہنچنا ہے وہاں بھی کوئی کام نہیں ہے. اچھا، سب کو لگتا ہے آج آخری دن ہے، حالانکہ آج کا ایک کل کا دن بھی ہے. اس سے جب معاملہ کیا ہوا کہ پوری سوسائٹی ایک طرف شدید بے حس ہے اور دوسری طرف شدید سینسٹیو ہو چکی ہے. آپ سنیے گا ذرا کہ ایک ماں بچے کو لے کے میرے پاس آتی ہے، یہ عام میرا مشاہدہ ہے، کیونکہ میں پیڈ کاؤنسلنگ نہیں کرتا. پیڈ صرف وہ ایک بیلجیم کی ویب سائٹ پہ میں کرتا ہوں، مینٹوگا پہ، اور وہ چیریٹی کر دیتا ہوں اس کے پیسے. کاؤنسلنگ جو ہے وہ ریکویسٹیں آ جاتی ہے مجھے، سر مل لے. تو ایک صاحب نے کال کی کہ بھائی بھابھی نے آنا ہے بچے کے ساتھ، ذرا سن لیجیے گا. بچہ آ گیا، اس کی 21 سال عمر تھی. بھابھی نے بات کی اور کہا کہ بیٹا آپ ذرا باہر جاؤ، میں نے انکل سے بات کر دی. تو مجھے وہ کہنے لگی شاہ صاحب ذرا دھیان سے بات کیجیے گا، میرا بچہ بہت سینسٹیو. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. اس
اس نے کہا یہ اختلاف برداشت نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیے یہ حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, ہمیں اس کا مکمل مطلب لگتا ہے ہمیں گولی ڈال رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگلی پرابلم بھی لکھ لیجیے, سوسائٹی میں ٹرسٹ ختم ہو گیا. میں اب سے کچھ لمحہ پہلے اٹھ کے آیا ہوں اور بغیر نام لیے کریکٹر واقعہ سب کچھ میں وہ کر رہا ہوں ویگ, کیونکہ جرم ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا میرے سے. کوئی میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا آج, اور وہ اس ملک کا ایک بڑے نام, اس بڑے شخص کا نام جس پہ ہم سب کا بڑا اعتبار ہے, وہ نام لے کے کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے اعتبار کر کے اپنا دکھ ان کو بتا دیا, اور اگلے دن انہوں نے ویڈیو بنا دی اس پہ. وہ کہنے لگے کہ حضور مجھے بتائیے, آپ یاد رکھیے میں نے کریکٹر ٹوٹل چینج کر دی, اس لیے آپ کو جو سمجھانا مقصود تھا وہ بات چلی گئی ہے. اگر تھوڑا سا بھی میں رستے سے بھی گزرا تو آپ پکڑ لیں گے, تو وہ پھر جرم ہو جائے گا تھوڑا سا, اور صاحب ناراض ہو جائیں گے, اٹھ کے پھر مل نہیں پائیں گے ہم ان سے, اور نہ وہ ہم سے. پردہ رہنے دیجیے. جس پہ اعتبار ہونا چاہیے اس میں بھی اعتبار کوئی نہیں رہا, اور جس سماج میں اعتبار نہیں ہوتا, یاد رکھیے آپ ایک واقعہ سنیے گا. یہ 1991 کی بات ہے, میری عمر اس وقت 12 سال تھی, اور میں گاؤں گیا تھا. میرے گاؤں سے باہر مین روڈ کے پار ایک میلہ لگتا تھا, آج بھی لگتا ہے. اس میلے میں ہر چیز ہوتی تھی, سرکس, جادو کا گھر جس میں شیشے تھے, دھڑ کٹی لڑکی. میں جانے لگا تو اس زمانے میں میری خالہ نے مجھے 20 روپے دی. اگر آپ ریکال کریں تو 10 روپے کا نوٹ کا سائز بڑا ہوتا تھا, اس کا بڑا احترام ہوتا تھا, اس سے بڑا کچھ خریدا جا سکتا تھا. تو یہ 2 نوٹ تھے, اور ساتھ مجھے جاتے کہا کہ بیٹا جب جاؤ تو دھیان سے جانا, اس میلے پہ جیب کترے بڑے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے ہر جوتے کا ذائقہ خراب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میرا ہاتھ جیب میں تھا اور ایک ہاتھ جوتے پہ تھا. آج ہر ایک شکی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کہنا پڑتا ہے اے ساچی کہندے پیو, یہ اصلی گل ہے. سر اعتبار ختم ہو گیا. جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو یاد رکھیے رشتے ہوتے ہیں لیکن ان میں جان نہیں ہوتی, وہ مردہ ہو چکے ہیں. پورا کورم پورا, اے میرا پرا ہے, اے میری بہن ہے, اے میرا کزن ہے, اے میرا تایا ہے, میرا ماما ہے, پورا خاندان ہے, اعتبار کوئی نہیں ان میں. اگلا پرابلم دیکھیے گا اس سماج کا. اس سماج میں کل پہ یقین ختم ہو چکا ہے. اس پہ میں کیونکہ پورا تفصیلی لیکچر دے چکا ہوں, اور ایک طبقے سے تنقید بھی آئی, کیونکہ اس لیکچر کے آغاز میں نے عمران ریاض خان کی تعریف کی تھی, تو اس لیے وہ لیکچر کہیں سن لیجئے گا. لیکن ایک تفصیلی لیکچر میں دے چکا ہوں کہ جس سماج میں بھی کل پہ یقین نہیں ہوتا, اس سماج میں لوگ انکنٹرولڈ ہو کے لالچ سے چیزیں اکٹھی کری جا رہی ہیں. دعوے سے کہتا ہوں, آپ میں سے کسی نے 80s کا دور دیکھا ہوا ہے تو اس کی جتنی وارڈروب میں کپڑے تھے 80% استعمال ہوتے تھے, 20% بچ جاتے تھے. آج 20% استعمال ہوتے ہیں, سیزن چینج ہو رہا ہے, 80% پڑے رہتے ہیں. اشیاء زیادہ ہو گئی ہیں, خوشیاں کم ہو گئی ہیں. ایک موٹر سائیکل تھی, ایک گاڑی تھی, ادھار لینی پڑتی تھی. ایک ٹیلی فون تھا, پورا محلہ وہاں سے سنتا تھا. ایک ٹی وی تھا, سب آ کے دیکھتے تھے, اور عورتیں دوپٹہ لے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھیں, مرد آگے, اور ہم جیسے بچے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے. مجال تھی کہ کوئی غلط مطلب لے لے. آپ ایک اور چیز بڑھتی ہوئی دیکھیے, اگلا نقطہ, اس سماج میں شک انتہا کا ہو. ابھی چند ہی روز پہلے, یہ میں اس لیے دہرا دیتا ہوں, یہ لیکچر تو یہ واقعہ اپلوڈ ہو چکا ہے لیکن میں سمجھانا یہ ضروری ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب میں آپ کو گھر سے پک کرتا ہوں, کھانا کھا جائیں. تو ہم لاہور کے کسی اچھی جگہ جہاں اوپن ایئر کھانا مل جاتا تھا, گراؤنڈ تھا, وہاں کھانا کھانے لگ پڑے. سائڈ پہ ٹیبل لی, 2 اسٹیک آرڈر کیے, کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کافی بھی پیتے ہیں. تو ہم نے کہا جگہ بدل لیتے ہیں, مطلب ایک ہی جگہ پہ کیوں بیٹھنا, جب آزادی ملی ہے تو جگہ بدلتے ہیں, نئی جگہ پہ بیٹھ کے. اب جہاں بیٹھے وہاں ہمارے لیفٹ 2 صاحب بیٹھے بھی باتیں کر رہے تھے, اور کوئی بھی نہیں تھا قریب. ہم دونوں باتیں کر رہے, تو یہ ایک صاحب کا واقعہ سنانے لگ پڑے جو میرے دوست تھے. وہ اس وقت ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں.
اور ساری زندگی ان کی باہر گزری. چند دن پہلے پاکستان آئے وی سی لگ مجھے کہتے ایک بندے کا واقعہ سنانے لگ پڑے, کہتے ہیں یار شاہ جی وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اچھا وہ مجھے انہوں نے کہا ہے تو ادھر سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا آپ کو کیا تکلیف ہے اگر میں نماز نہیں پڑھتا. دونوں تو ہکے بکے رہ گئے کہ جی ہم سمجھے نہیں آپ کو تو ہم نے کہا ہی نہیں. کہتا نہیں آپ دونوں مل کے میرے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ ہم نے کہا جی اللہ کی قسم لے لیں, وہ ہمیں جانے دیں, نکے نکے بچے ہم کافی پینے آئے ہوئے. اس نے کہا جی یہ آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ میری نماز کا تذکرہ یہاں پر کریں. ہم نے کہا یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار, وہ تو 30 سال پہلے کسی بندے کا تذکرہ انہوں نے کیا. اور وہ ساتھ والے صاحب نے کہا جی شاہ جی وہ پہچان لو کہ شاہ جی معذرت تو ہمیں غلط فہمی ہوئی, اور انہوں نے ٹیبل پہ چینج کی. سر اس سماج میں جس کو نہیں پتا اس کے پاس اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ کہتا ہے اے کھا لو آرام آ جائے گا, تو تسی کھا کے مار جاندے ہو. آپ آزما کے دیکھیے گا, 100 بندے بیٹھے ہوں 10 کی جیب میں دوائیوں کا پتہ ضرور نکلے گا. آپ آزما کے دیکھیے پچھلے 20 سالوں میں پتہ نہیں کون سا کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, فارمیسیوں کی تعداد بڑھ گئی. شاید پتہ نہیں پچھلی بار میں نے تذکرہ کیا کہ نہیں کیا. فارماسیوٹیکل میں اب تو ٹریننگز میں بہت چوزی ہو گیا ہوں, چھوڑ ہی گیا ہوں میں, آہستہ آہستہ رول چینج کر رہا ہوں, لیڈرشپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. تو ایک میرا کلائنٹ تھا, وہ سیکیٹری کی دوائیں بیچتے تھے. ان کی سیلز کی ٹریننگز میرے پاس تھی, بعد 2015 کی 16 یا 17. انہوں نے مجھے بلانے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار ایک بعض اوقات کسی گروپ کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو وہ گاہے بگاہے بلاتے ہیں, شاید ان کو میری ضرورت نہیں ہے. تو ایک دن میں نے ان کے بزنس یونٹ ہیڈ کو میں نے کال کی. میں کہا یار عرصہ ہو گیا, ویسے میں نے کبھی کام مانگا نہیں, میری طبیعت میں بھی, لیکن خیر خیریت معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا شاہ جی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے. میں کہا جی کیوں؟ کہتے سر ساری دوائیں خود ہی بکتی جا رہی, اور آپ یہ جاننا اگر چاہیں, میں برانڈ کا نام تو نہیں لوں گا, ان کی 80% دوائیں ڈپریشن کی دوائیں. سٹیٹ سن لیجئے گا جی, آپ کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں. WHO کہہ رہا ہے کہ جس طرح کا آپ کا ملک ہے, ہمارے ملک کے بارے میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ہمارے ملک کی طرح کے ملکوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر 5ویں بندے کو ڈپریشن ہے. یہ جو آپ کو عجیب سے لوگ لگتے ہیں نا کہ یار رس گیا ہے, گل ہی کوئی نہیں سی, مائنڈ کر گیا ہے, یہ گل بار بار کری جا رہا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے جڑا کونی مار دینا ہے, یہ کوری پاندا رہتا ہے, یہ مائنڈ بڑا کرتا ہے, یہ غصہ بڑا آ جاتا ہے. سر مہربانی فرمائیں, اگر آپ کو سچ پتہ لگ جائے تو آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا, آپ کو رحم آئے گا. تصور میں سوچئے کہ آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ اسے کہیں بھجدا کیوں نہیں, اور 20 سال گزر جائیں اور اچانک آپ کی نگاہ نیچے پڑے اور پتہ لگے اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے, تو ترس نہیں آئے گا اور خود پہ غصہ نہیں آئے گا. حضور اس معاشرے میں 5 میں سے 1 ذہنی صحت کے معاملے میں کمزور ہو چکا ہے. یعنی ریشو نکالیے, آپ تو سب بزنس کے لوگ ہیں تو 20% بنتے ہیں. آپ کی 22 کروڑ کا 20% کتنا بنا؟ 4 کروڑ. شیخ صاحب کا پرابلم ہے کہ شیخ صاحب کا دل بڑا ہے, انہوں نے بزنس کیلکولیشن واسطے بندے رکھے نہیں, اور بیمار سن نا میں کٹ دسے نہیں, میرا بھی ابھی مسئلہ ہے, وہ میں شاپنگ کر کے بعد پتہ لگتا ہے میں پیسے لے کے نہیں نکلتا, عادت ہی نہیں. اچھا مجھے جملہ یاد آ گیا مرشد کا, ایسا فرمایا کرتے تھے سخی کی جو ہے نا, سخی کی دولت پوری کائنات, اور جو بخیل ہے اس کی جیب میں پڑی ہوتی دولت. سخی تو ہاتھ ڈالتا نکال لیتا ہے غیر سے. واپس آپ نے کیا بتا رہا تھا سر؟ سر کوئی 20 کروڑ دا 20 کروڑ دا 5% کتنا بڑھیا؟ 440 440 ہے. 440 یہ تہاڈے حساب نال اے جڑا کارڈیولوجی دے بیک سائڈ تے ایک ہاسپٹل اوتھے چلا سارے پھوپھیاں بھی جے, چاچے بھی جے, مامے بھی جے, بھرا بھی جے, کزن بھی جے, دماد بھی جے, پتر بھی جے, ارد گرد جے. میں اللہ نعوذ باللہ بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ پاگل ہے, اٹس ویری رانگ ورڈ, یہ ظلم ہے. دنیا میں تو اس کی پالیسیز بن چکی ہیں, ویژولی امپیئرڈ کا ورڈ آ چکا ہے نا کہ آپ کو یہاں تو ہوتے تھے نہ کہنے ایسی اٹ از عالم, بٹ دیر از اے پرابلم لائک دیٹ. ایسے آپ سب ہاتھ سامنے قلم پکڑیے, اپنا نام لکھیے گا رائٹ ہینڈ سے, اپنا جس بھی ہاتھ سے لکھتے ہیں مکمل نام
खूबसूरत लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ। इसी नाम को दूसरे हाथ से अब लिखना है आपने, इसके नीचे लिखें जरा। मैं भी आपके साथ शामिल हूं। एक तो टाइम बहुत लग रहा है, दूसरा जी क्वालिटी पता है कि तुहानू मैं किस उम्र का कर दिता है, 4.5 साल। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ A ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ A ਫॉर ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ कर ले। हजूर वाला आपके हाथ दोनों है, लेकिन इस हाथ के साथ मैं समझाना चाह रहा हूं जिससे आप नहीं इस्तेमाल करते वो इतना कैपेबल नहीं है जितना वो हाथ कैपेबल है जो इस्तेमाल हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी का तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा तबका ऐसा है जिनकी जहनी सेहत को आप आइडियल नहीं कह सकते। मैं अभी जिस्मानी सेहत पे आज अगला मौजू सर हुआ आपके सामने। नेक्स्ट जो मौजू है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो तेजी के साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स और तेजी के साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मर्जर यहाँ पर हुई है, वो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हुई है। उसके बाद आपको एक लेटर आएगा कि आइंदा शाह जी को नहीं बुलाना। उसकी वजह ये है, बदकिस्मती मुल्क की देखिए कि यहाँ हर क्राइसिस किसी के लिए बिजनेस है। 4 माह पहले एक फीता काटने गया जी मैं, और वो फीता काटने गया था रिहैब का, ये नशे का इलाज करते। उसका सीईओ था यंग, 32 साल का। तो उसने, जैसे आपने शुक्रिया अदा करके मेरे पे आना था, वो स्टेज पे मुझसे पहले चला गया और उसने तकरीर बड़ी मजे की, मेरा दुख से कह रहा हूँ, आप यकीन कीजिए मेरा दिल खून के आंसू है। उसके अल्फाज सुनिएगा। वो कहता अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारा कारोबार बहुत तरक्की कर रहा है, हमने 2 सालों में 3री ब्रांच बनाई है क्योंकि लोग नशा बहुत कर रहे हैं। सर, जब क्राइसिस किसी का बिजनेस बन जाता है वहां बेहिसी की इंतहा होती है। सोचिए किसी की मौत किसी का कारोबार है, किसी का बच्चा मर रहा है और उससे कोई रोटी खा रहा है। पता नहीं वो साहिब कश्फ कौन लोग होते हैं। किसी ने मुझे वाकया बताया माजी का, गालिबन ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इन साहब ने मुझे बताया, अभी नाम भी याद, सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे हैं, नाम याद आ रहा है, रिटायर हो चुके। वाकया उन्होंने सुनाया अपने मुर्शद का। उन्होंने कहा कि वो किसी के घर खाना दावत थी तो वहाँ चले गए, तो वो चावल जब आए, बिरयानी थी, तो वो ऐसे अभी लिया भी ऐसे किया तो छोड़ दिया। कहने लगे कि यार बस मेरा ना कोई दिल नहीं कर रहा। तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से रिजेक्शन नहीं की। तो जब बाहर निकले तो वो जो ब्यूरोक्रेट साहब थे उन्होंने पूछा मुर्शद से, मुर्शद आपने बड़ी खामोशी से खाना छोड़ दिया, खाना खाया नहीं। फरमाने लगे यार मैंने पहला नवाला लिया तो एक छोटे बच्चे की पसली मेरे हाथ में आ गई थी, मेरे से खाई नहीं गई। ज़ुरे वाला इस वक्त हम किसी की पसली खा रहे हैं, हम किसी का गुर्दा खा रहे हैं, किसी का बाजू खा रहे हैं और किसी का बेटा खा रहे हैं। दुख ये है कि इस मुल्क में माफिया बिजनेस बन चुके हैं और चैम्बर कोशिश करता है कारोबार ठीक हो जाए। अकेला चैम्बर क्या करेगा। आपको अगला अलमिया बताने लगा, वो मुकम्मल हो गई थी कि बात हमारी? जी सर, हो गई थी। चंद दिन पहले एक कपल आया, मुझे हुक्म था इनकी सुलह करवानी है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी लड़ाई क्या है? उन्होंने कहा जी मिसमैच ऑफ मैरिज। अच्छा, अंग्रेजी भी ऐसी कमाल टेढ़ी मुंह करके बोलेंगे तो हैरान हो जाएगा। मिसमैच ऑफ मैरिज। मैंने कहा ओके, इट्स अ प्रॉब्लम, ही इज इंट्रोवर्ट एंड आई एम एक्सट्रोवर्ट। मतलब अमेरिका तो हुए थे, मैं छांगा मांगा था, मुझे नहीं लग गया। वो बताने के बाद अगली बात बड़ी अजब हुई। मैंने कहा जी व्हाट अबाउट योर कम्युनिकेशन? मियाँ बीवी के दरमियान में बातचीत होती है, सम टाइम वी डू इट, करते हैं इसको। कैसे करते हैं? चैट। मैं कहा जी मैं समझा नहीं। कहते नॉर्मली तो हम आपस में बात चैट पे करते हैं। सर बंदे पास हैं, चांद का पता है और साथ वाले का नहीं पता। साथ वाले घर में जनाजा पड़ा होता है और साथ वाले को खबर नहीं होती।
سر ہم سوشلی شدید ڈسٹرب ہو گئے. ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ دوائی سے زیادہ اثر کسی کے 2 جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہو جاؤ گے. کبھی جا کے حدیثیں پڑھیے. کیوں کائنات کے سب سے بہترین انسان نے یہ فرمایا کہ بیمار کی عادت کرو. جب تم بیمار کے پاس بیٹھے ہوتے ہو, معذور کے پاس, لاچار کے پاس بیٹھے ہوتے ہو, وہ حالت وہی ہوتی ہے جو جنت کی ہوتی ہے. مفہوم حدیث. اللہ سنتا ہے, جنت میں تو سنے گا نا. اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی؟ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کے اس وقت کے جملے اس کے لیے دنیا کا سب سے بہترین میڈیسن کا رول پلے کر رہے ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ لگا ڈینگی ہوا, حال پوچھنے جاتے ہیں, کہتے جی حالی تو کچھ بھی نہیں ہوا, حالی پلیٹلیٹس کٹنے ہیں. پھر جی ڈرپ لگنی ہے نا 3 دن دے تانوں. اور جیل روڈ والے فلانے ہسپتال نہ جانا, پچھلے سال بھی 3 لاشاں نکلی ہیں. حضور والا میں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ ظلم دیکھیے. ہم کسی کو امید دینے کو تیار نہیں, امید کے ڈاکو بن چکے ہیں. سر کتنے پوائنٹس ہو چکے سر 9 ہو گئے. آپ چاہ رہے ہیں میں چھٹی لے لوں؟ آخری پوائنٹ لکھ لیجیے گا. سر دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از سر اس معاشرے میں ویلڈیٹی ختم ہو گئی. کوئی کسی کو ویلڈ کرنے کو تیار نہیں. ہر کوئی کہہ رہا نہیں یار وچو کو چکر ہے, یہ دا لگ گیا. کوئی نہیں کہتا یار کرم ہو گیا ہے, کوئی نہیں کہتا فضل ہو گیا ہے, کوئی نہیں کہتا یار دعاواں لگیاں نے, کوئی نہیں کہتا یار دی محنت ویکھو, کوئی نہیں کہتا یار یہ کل کی بات ہے وہاں سے شروع کیا ہے کیڑی کی طرح چلا ہاتھی بن گیا. ہر کوئی کہتا ہے یار یہ دا لگ گیا تھا. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں, ہم میں سے ہر کوئی جس بھی مقام پہ جس بھی حیثیت پہ بیٹھا ہے نا, اس کی ساری ترقی کی نفسیاتی وجہ, روحانی وجہ تو اللہ کا کرم ہے, دینی اور سماجی اور جذباتی وجہ ماں باپ کی دعائیں ہیں, لیکن نفسیاتی وجہ بتا دوں, کسی نے آپ کو ویلڈ کیا تھا تو آج آپ یہاں کھڑے ہیں. کسی نے قاسم علی شاہ کو ایک دن مور لگائی تھی کہ تو پڑھاندہ ٹیوشن ہے لیکن تو رکنا کوئی نہیں ہے, ایک دن ساری دنیا تیرے لیکچر ہوں گے. ویلڈیٹی ہم تعریف کرنے میں اتنے کنجوس ہیں کہ ہم کہتے ہیں تو بڑا چنگا ہے, اور کسی کو برا کہنا ہوتا ہے تو ہم انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں کہ تو ڈاکو. کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں. یہ کیسا عجب سماج ہے کہ کوئی ویلڈ کرنے کو تیار. اور آخری جذباتی جملہ سنیے یار, والدین اپنے بچوں کو ویلڈ ہونے نہیں دے رہے, ان پہ ڈاؤٹ ہے, تو تے کاری کچھ نہیں سکتا, تو نکھٹو ہے, تو تے گئے منوس ہیں. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو شاہکار رب نے پیدا کیا ہے, جس کو اپنا نائب کہا, جس کو اس نے ویلڈ کیا, فرشتوں کو سجدوں کا حکم ہو گیا. اتنی ویلیڈیٹی, نبی رسول پیغمبر آ گئے, کتاب مجید آ گئی, صحیفے آ گئے, 1,24,000 پیغمبر آ گئے, اور سب کچھ یہ تھا, یہ ویلڈ کیا جا رہا تھا, یہ میرے سب سے کمال کی مخلوق میرا یہ انسان ہے. اور ہم انسانوں سے ان کی وہ ویلیڈیٹی چھین کے ان کو پتہ نہیں کس کس ناموں سے پکارتے ہیں. حضور والا دعا فرمائیے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور اس ملک کے عالم دین نے ایک دفعہ تقریر کی تھی, کرونا کے آغاز میں بڑا رو کے دعا کی تھی کہ اب استغفار کا وقت ہے. میں آپ کو آج ایک نئی دعا کی درخواست کرنے لگا ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس ملک کے اچھوں کو جگا دے, کیونکہ جو جاگے ہیں ان سے ملک کی تقدیر نہیں جاگ رہی اس وقت. کیونکہ سپاہی جاگتا ہے تو کوئی آرام سے سوتا ہے. یہ تبھی حالت خراب ہوتی ہے جس کا جو رول پلے ہے وہ رول پلے نہیں کر رہا. میری دعا ہے اللہ اس ملک کو اچھی امامت دے, اور میری دعا ہے اللہ ہمیں کوئی ایسا شخص ضرور دے جس پہ ہم اعتبار کریں تو وہ اعتبار 3, 4, 5 سالوں بعد خراب نہ ہو. بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب. میرا خیال ہے کہ جتنا آپ جو آپ ہی نے کہا جب مزہ آنے لگتا ہے تب روک دینا چاہیے. تو اب میں اس مزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جی پروگرام ہے اللہ اور اس کے حبیب کی مدد سے انشاءاللہ کہ ہم نے ہر مہینے قاسم علی شاہ صاحب نے آ کر یہاں پر, بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہی ایکسیپٹڈ اے ریکویسٹ کہ وہ ہر مہینے یہاں پر آ کر ایک لیکچر دیں گے. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ضرور آئیے. ایس سیڈ ڈورز آر اوپن فار یو, دے آر فار یو, وی آر ہیئر فار یو. اور جس طرح بھائی جان نے دعا کی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی خیر مانگیں. پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. سیاست بعد میں کھیل لیں گے. اللہ تعالیٰ ملک کی بقا رکھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. سر ہم آپ کو ایک بکے بھی دیں گے, شیلڈ بھی دیں گے. ہاں جی.